ناظرین، آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کا دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا یا طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے۔ ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتے ہوئے جمعے کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی۔ یعنی دیر سے آنا اور پھر گردنیں پھلانگ کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا یہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو۔ اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک تعلیم کا وقت بھی ہے، عبادت کا وقت بھی ہے، اس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ کہا گیا کہ صرف جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعہ کے دن خود تو دیر سے آیا پھر آ کر کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، اور ویسے بھی یہ ایک بد اخلاقی کی حرکت ہے۔ جمعہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو یعنی بری حرکت کی۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے، یعنی رزق حلال کے لیے
کوشش، محنت، کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے. لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بالکل بھلا نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پہ بیٹھنا شرط نہیں. خواہ آپ چل کر رہے ہو، جوتے بھی پہنے ہو، آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہو لیکن خاموش ہو تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. مثلا آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کھڑے ہیں، تو خاموش رہنے کی بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، پھر کچھ اذکار وغیرہ ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کو روزوں کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا ہے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا سیال کہہ دیتا کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے، ہفتوں کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، سوائے اس کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے. اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے. ناظرین اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہے، لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. گناہ معاف ہونا حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ، صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے یہ فرشتوں کا حاضری لگانا، کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں. جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری. عبایہ بن رفاعہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب. ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا. یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہے، موسم اتنے سخت نہیں ہوتے، اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کرے.
امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ پرائرٹی ہے نا، اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ 1 رکعت میں نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے۔ جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری، جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا، اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا، اور غلام آزاد کرنا۔ اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا، یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے، یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ امام کے قریب بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ یہ تاخیر کی اتنی مذمت ہے۔ خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا، تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں۔ آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، وہ ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ اونگ آنے پر جگہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعے کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے۔ حالانکہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اس سے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے، یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے، یعنی دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں گے۔